ہم مدینے سے اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری دوسری وائس ہے جو بہار سیتامڑھی سرسنڈ کے قریب براہی گاؤں کے ایک عالم صاحب کے لیے ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک وائس ان کو بھیجی ہے اور اسی سے میں اس کو بھی جوڑتا ہوں۔ انہوں نے لفظ بزرگ کا لغوی معنی فیروز اللغات سے سنایا ہے۔ ابھی میں اس توضیح کی خبر لیتا ہوں، مگر پہلے یہ بتا دوں کہ انہوں نے میرے تعلق سے کہا کہ ایک دو فیصلہ کیے اور وہ بھی بالکل شرع کے خلاف، جس پر حضرت مفتی نظام الدین کی پکڑ ہوئی۔ اس سلسلے میں پہلے ایک حدیث پیش کر دوں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمعہ۔ آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی بس ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرتا پھرے۔ اب ان کو مطلع کر رہا ہوں کہ وہ دارالقضاء کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ وہ دارالافتاء کا فتویٰ تھا، جس پر تحقیقی سلسلہ چل بھی رہا تھا۔ پھر میں نے خود ہی مفتی نظام صاحب قبلہ تک اس کو بھجوایا تھا اور کہہ بھی دیا تھا کہ وہاں سے میرے جواب کے خلاف آئے گا تو میں رجوع کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب اگر رجوع کرنے کو شان افتاء کے خلاف آپ سمجھ رہے ہیں تو اس تناظر میں دنیا میں شاید کوئی صاحب افتاء نہ ملے گا۔ دور کہاں جائیے گا، ماضی قریب کے متفق علیہ محقق و مفتی حضرت شارح بخاری پر بھی آپ یہی طنز کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی درجنوں مسائل میں رجعت فرمائی ہے۔ خدا جانے آپ کا جوش تعصب اتنا کیوں بڑھا ہوا ہے۔ اب آئیے لفظ بزرگ کی طرف۔ آپ کے مطابق یہ لفظ مشترک ہے، اور مشترک کا حکم ہے اذا تعین الواحد مرادا بہ سقط اعتبار و ارادت غیرہ۔ جب ایک معنی مراد لے لیا جائے تو دیگر معنی کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں ایک ہی جملہ میں آپ چند معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کس معنی میں لیا ہے؟ مطلب بزرگی کے معنی میں لیا ہے، یعنی اللہ کے مقرب بندہ اور برگزیدہ بندہ کے معنی میں لیا ہے، یا سن رسیدہ بوڑھا کے معنی میں؟ تو قرین حال و مقال دونوں اس بات پر دال ہیں کہ آپ نے خدا رسیدہ، برگزیدہ اور ولی کے معنی کا ارادہ کیا ہوگا، کیونکہ حافظ زاہد حسین کو تو کم از کم آپ نے پیشوا مقتدا مانا ہی ہے، تبھی تو زاہد ملت کہتے ہیں اور قطب نیپال والے جلسوں میں شرکت فرماتے ہیں۔ اور چونکہ آپ نے پیغام اتحاد دیا ہے تو یہ حالت اس کی متقاضی ہے کہ آپ جناب حافظ زاہد حسین کو اور شیر نیپال دونوں کا نام احترام سے ہی لے رہے ہیں، جس سے کہ دونوں کے مقتدین معتقدین آپ سے خوش ہو جائیں، اور یہ تبھی ہوگا کہ دونوں کے لیے بزرگ بمعنی ولی بولیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ لفظ واحد سے ایک ہی وقت میں ایک ہی جملہ میں دونوں مراد لے لیں۔ لا محالہ حافظ زاہد حسین کے توسل سے ہی صحیح، مگر آپ نے شیر نیپال علیہ الرحمہ کو بھی صاحب عظمت و ولایت کہہ دیا ہے، تو پھر جنازہ کے باب میں توقف کیسا؟ دراصل آپ کے تکفیری نظریے نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ کھلم کھلا حضور شیر نیپال علیہ الرحمہ کی تکفیر کر چکے ہیں، اور ان کی تکفیر کر کے آپ پھنس چکے ہیں، اسی لیے اتنا پیچ و تاب آپ کھا رہے ہیں، اور کام کی باتیں کم کرتے ہیں اور اپنی سندیں اور عہدے زیادہ گنواتے ہیں۔ حضرت، سندوں اور عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے پاس 1000 اسناد ہوں اور کام کچھ نہیں تو ان سندوں کا کیا اعتبار؟ آپ نے ایک مرتبہ مناظرہ کر لیا اور مناظر عالم ہو گئے، اور یہ ناچیز 6 سال سے لگاتار بدعقیدوں بد مذہبوں سے مناظرہ کرتا رہا ہے، اور الحمدللہ نتیجتاً بد مذہبوں کے منہ سل گئے، سنیت نکھر گئی۔ تقریباً 12,000 فتاوے میں نے اپنے ریڈیائی پروگرام سے اب تک دے دیے ہیں۔ جو فتاوے عرب و عجم میں پہنچے، علماء نے سنا، مشائخ نے سنا، عوام اہل سنت نے سنا، مگر آج تک کسی فتوے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور یہ سلسلہ الحمدللہ تا ہنوز جاری ہے۔
الحمدللہ میں نے غیر مقلدوں سے روبرو بھی مناظرہ کیا ہے اور بفضلہ تعالی و بکرم حبیبہ الاعلی سنیوں کا سر بلند کیا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ اس لیے آپ سندیں مت دکھائیے، مجھے خوب معلوم ہے کہ آپ نام کے کتنے ہیں اور کام کے کتنے ہیں۔ آپ کے بارے میں متعدد ذرائع سے مجھ تک یہ بھی خبر پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں ان رائن برادری کے پاس پیسے بہت ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ ہوں، اگر میں ساتھ چھوڑ دوں تو ان کو مولانا جیش محمد ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی وائس میں بہت کچھ خرافات ہیں، مگر میں سب کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ کفر پلٹنے والے موضوع پر آپ میرے ارادات کا جواب دیں اور پھر بولیں کہ حضور شیر نیپال علیہ الرحمہ و رضوان کو آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ کو پھر ان 4 علماء کے دستخط کا انتظار رہے گا، یا جو آپ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب دارالقضاء نے فیصلہ کر دیا تو کفر پلٹ جائے گا، تو آپ اس قاعدے پر اڑے ہوئے ہیں، یا پھر 5 علماء کی تحریر کا انتظار ابھی بھی آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ تحریر کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وہ پیش کیا ہوا قاعدہ خود آپ کو تسلیم نہیں ہے، اور اگر وہ قاعدہ آپ کو تسلیم ہے تو پھر 5 علماء سے دستخط کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ برکیف اس کفر پلٹنے والے مسئلے پر آپ گفتگو کو آگے بڑھائیں تو الحمدللہ کافی مزہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ کو پتہ ہوگا کہ ضلع سیتامڑھی سرسنڈ کے قریب براہی کے ایک عالم صاحب نے اپنی 36 منٹ کچھ سیکنڈ کی وائس میں مجھ پر اور حضور شیر نیپال علیہ الرحمہ و رضوان اور ان کے متوسلین معتقدین پر جی بھر کر بخار اتارا ہے۔ گفتگو سن کر ایسا لگتا ہے کہ جناب عالی اپنی علمی، عرفی، شرعی، جماعتی اور دیگر حیثیتوں کو بالائے طاق رکھ کر خصوصاً میری مخالفت میں سرپٹ گھوڑا دوڑائے ہیں، اور بخلاہٹ میں یہ تک بھول گئے کہ میں کیا بول چکا ہوں اور اب کیا بول رہا ہوں۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ جب کوئی محقق اپنی تحقیق کی بنا پر کسی کی تکفیر کر دے اور وہ کفر ثابت نہ ہو تو کفر اس محقق کی طرف نہیں پلٹتا۔ یہاں تک تو جناب کا کہنا ٹھیک ہے، مگر اس کہنے کے فوراً بعد وہ ٹھوکر کھا گئے اور کہنے لگے مگر جب دارالقضاء نے فیصلہ کر دیا تو اب کفر ضرور پلٹے گا۔ یہ ان کی بولی ہے کہ جب دارالقضاء نے فیصلہ کر دیا تو اب اس محقق کی طرف کفر ضرور پلٹے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عالم صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اولاً یہ بتائیں کہ یہ استثنائی حکم کس کتاب میں مذکور ہے کہ دارالقضاء فیصلہ کر دے عدم تکفیر کا تو محقق صاحب پر کفر پلٹ جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی کتاب میں یہ دکھا پائیں گے۔ ثانیاً یہ بتائیں کہ یہ پلٹنا فوراً ہوگا یا 31-32 سال کا وقفہ اس میں چاہیے؟ چونکہ آپ نے حضور شیر نیپال کو تقریباً 31-32 سال کے بعد کافر کہا ہے۔ اگر آپ کہیے گا کہ فوراً پلٹتا ہے تو فیصل بورڈ پر اعتراض ہوگا کہ انہوں نے حضور شیر نیپال پر کفر کیوں نہیں پلٹایا اور ان سے توبہ کیوں نہیں لی، اور آپ کی گردن پر بھی یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ آپ اس مسئلہ کو جان رہے تھے تو پھر 32 سال کے بعد کیوں ان کی یعنی شیر نیپال کی تکفیر کی۔ میرا تو کہنا یہ ہے کہ محقق پر کفر نہیں پلٹے گا، اور یہی صدر الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان نے اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھا، دیگر فقہ نے محقق پر کفر نہیں پلٹے گا اگر انہوں نے دلیل کی روشنی میں تکفیر کی ہے۔ ورنہ کیا کہیے گا ان 400 علماء بغداد کے بارے میں جنہوں نے حسین بن منصور حلاج علیہ الرحمہ پر فتویٰ کفر صادر کر دیا، مگر حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب مشکات الانوار میں ان کو ولی مانا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو ولی مانا ہے۔ آپ شیر نیپال علیہ الرحمہ و رضوان پر کفر پلٹانے کی کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے اور کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بطور دلیل تو آپ نے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ و رضوان کا نام ہی پیش کیا ہے کہ انہوں نے یعنی حضور تاج الشریعہ نے
حضرت مفتی غلام محمد ناگپوری پر کفر پلٹایا تھا مولوی شمیم کے معاملے میں، لیکن صدحیف کہ آپ اپنی کم علمی کم مائگی کو چھپانے کے لیے حضور تاج الشریعہ کا نام غلط جگہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز حضرت ناگپوری پر کفر نہیں پلٹایا ہے۔ اگر پلٹایا ہے تو دلیل پیش کیجیے۔ دوسری بات، اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ مسئلہ تکفیر میں مشائخ اور پیروں کا اتباع نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ سواد اعظم کا اتباع کیا جائے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان میں فرماتے ہیں، بالجملہ نصیحت آنست کے در معتقدات و احکام کفر و ایمان از سواد اعظم بیرون نہ باید رفت۔ یہ حضرت شیخ عبدالمحقق رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں نے تکمیل الایمان سے پیش کی، جس کا سیدھا مطلب ہوا کہ کسی پیر کی اتباع میں یا مشائخ کی اتباع میں کسی کی تکفیر نہیں کی جا سکتی جب تک کہ خود تحقیق نہ ہو جائے۔ اچھا چلیے، آپ ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے حضور شیر نیپال کی طرف کفر پلٹانے پر مصر ہی تھے، تو 32 سال کا وقفہ کس لیے؟ ممکن ہے آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اس طویل مدت میں تحقیق کر رہے تھے اور جب تحقیق ہو گئی تو میں نے تکفیر کر دی، لیکن یہ 32 سالہ آپ کی تحقیق کا شیش محل ایک مولوی ہدایت اللہ کی خبر واحد پر منہدم کیسے ہو گیا؟ اچھا چلیے، منہدم ہو گیا یعنی آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور شیر نیپال حافظ زاہد حسین اور ان کے حامیوں کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر توقف کیسا؟ اب تو آپ کو بلا جھجک ان کا اسلام مان لینا چاہیے اور ان کے جنازہ میں آنا بھی چاہیے اور لوگوں کو ترغیب بھی دینا چاہیے، اور اس طرح اتحاد کی فضا ہموار کرنا چاہیے جس کی جھوٹی راگ آپ الاپ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور، یہ بتائیے کہ جب مولوی ہدایت اللہ صاحب کے کہنے پر یقین ہو ہی گیا ہے کہ شیر نیپال حافظ زاہد حسین کو اور ان کے حامیوں کو کافر نہیں کہتے ہیں بلکہ مسلمان جانتے ہیں، اس بات کا یقین مولوی ہدایت اللہ کے کہنے پر آپ کو ہو ہی گیا، تو پھر 5 اور علماء سے کیوں اسی بات کو لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جوش اناد میں آپ اتنا بڑھ گئے کہ خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند اور جماعت اہل سنت کی عظیم عبقری شخصیت شیخ طریقت و شیخ شریعت حضرت قاضی شہر بنارس، عالم فاضل حافظ قاری مفتی محقق مفکر مدبر مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کا ذکر اس انداز میں کر رہے ہیں کہ یقیناً یہ لہجہ گستاخانہ ہے اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی روح کو تکلیف پہنچانے والا لہجہ ہے، اور یہ تیکھا رویہ آپ نے صرف اس لیے ان کے لیے اپنایا کہ انہوں نے سینکڑوں علماء و مشائخ اہل سنت کی تائید اور ہزاروں عوام اہل سنت کی خواہش پر نیپال کی ضرورت کے پیش نظر مجھے قاضی نیپال منتخب کر دیا۔ خداوند متعال آپ پر رحم فرمائے۔ اتنی جلن، اتنا حسد، کیا جواب دیجیے گا خدا کے حضور؟ دوسری وائس کا انتظار کیجیے جس میں لفظ بزرگ پر آپ کی قلم کاری اور گلکاری کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔